یہ وصیت کے جملات مشہور و معروف ہیں، آپ کو ہر کتاب میں اور ہر جگہ مل جائیں گے۔ کہتے ہیں مولا کے سر پہ ضربت لگی، مولا گھر پہ آئے، امام حسن و حسین کو بلایا، زینب کو بلایا، ابو الفضل عباس کو بلایا، محمد حنفیہ کو بلایا، اور اپنے دو بیٹوں کو خطاب کرتے ہوئے سب سے خطاب کیا۔ امام حسن و حسین کو اپنی طرف مخاطب کیا اور فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ والا تبغی الدنیا وان بغتکما، دنیا کے پیچھے نہ جانا اگرچہ دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے، تقوی اختیار کرو، ولا تأسفا علی شیء منها زوی عنکما، اور دنیا کی اس چیز پہ افسوس نہ کرنا جو تم سے چھن جائے، چلی جائے۔ دنیا کی کوئی نعمت، یہ دنیا کی کوئی رنگینیاں جو تم سے چلی جائیں، خدا نے ایک گاڑی دی تھی، گاڑی چھن گئی، اس پہ افسوس نہ کرنا۔ دنیا پہ کیا افسوس کی یہ فائدہ؟ دنیا جب تم سے چھینی جائے تو تم سجدہ شکر بجا لاؤ اور اللہ کے لیے سجدہ کرو، اللہ کی ان نعمتوں پہ سجدہ کرو جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں۔ پھر مولا فرماتے وَعْمَلَ لِلْأَجْرِ، کہ ثواب کے لیے کام کرو، جو کچھ دنیا میں کام کرنا ہو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ثواب کیا ہے، اللہ اس کا اجر کیا دے گا۔ وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا، ظلم کرنے والے کا کبھی ساتھ نہ دینا، لیکن جو بھی مظلوم ہو اس کی حمایت کرنا، مظلوم کا ساتھی بننا۔ اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم، میں وصیت کرتا ہوں اے میرے بیٹے حسن و حسین، تم دونوں کو وصیت کر رہا ہوں اور اپنی تمام اولاد کو وصیت کر رہا ہوں جو آنے والی ہیں۔ یقیناً آپ سارے کے سارے ایتام آل محمد ہیں، آل محمد کی اولاد ہیں۔ مولا فرمانے تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں اور تمام اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو، اور جس کے پاس میری یہ وصیت پہنچے، میری یہ کتابت پہنچے، اس کے لیے وصیت کر رہا ہوں۔ تو گویا مولا نے ایک ایک انسان کو خطاب کر کے یہ وصیت فرمائی۔ کیا وصیت ہے؟ بتقوی اللہ، تقوی اختیار کرو، ونظم امرکم، اپنے کاموں کو منظم کرو۔ الحمدللہ میں آپ لوگوں کے منہ پہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں حقیقت ہے، ہم اپنے کلچر سے زیادہ منظم آپ لوگوں کو جانتے ہیں۔ یقیناً رات میں جلدی سونا، جلدی صبح اٹھنا، ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے زندگی گزارنا، یہ مولا کی وصیت ہے کہ اپنے کاموں میں نظم رکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن اٹھے صبح 7 بجے پڑھائی کی، دوسرے دن اسی 7 بجے کرکٹ کھیل رہے ہیں، تیسرے دن اسی 7 بجے نمی دنم کھانا کھا رہے ہیں، چوتھے دن اسی 7 بجے سو رہے ہیں۔ ایک ٹائم ٹیبل بنائے زندگی کا۔ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدُّكُمَا، اور یہ میں تم دونوں سے وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان صلح و صفائی قائم کرو، لوگوں کے درمیان اصلاح کرو۔ اگر دو لوگوں میں لڑائی اور جھگڑا ہو گیا ہے تو آپ کا فریضہ یہ ہے کہ ان دو لوگوں کے جھگڑے کو ختم کرو، کیونکہ تمہارے جد یعنی رسول اللہ فرمایا کرتے تھے صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة والصیام، دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا نماز و روزے سے افضل ہے۔ کہتے ہیں 1000 سال کے نماز و روزے سے افضل ہے دو لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کروانا۔ کہتے ہیں جھوٹ بولنا یقیناً جائز نہیں ہے، لیکن جب دو مومنین کے درمیان دوستی کا مسئلہ ہو تو وہاں آپ ان دونوں کی دوستی کی غرض سے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فلاں صاحب کے پاس آئے، جھوٹ بول دیا، ہمیں یار فلاں صاحب آپ کی کتنی تعریف کرتے ہیں، وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ سے بڑا کوئی متقی نہیں، آپ سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں، اگرچہ میں جھوٹ ہی بول رہا ہوں، لیکن کیونکہ میرا یہ جھوٹ دو لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے ہے تو یہ جھوٹ جائز ہے۔ یہاں پہ آپس میں صلح کرو، اور پھر حضرت نے فرمایا واللہ اللہ فی جیرانکم، خبردار اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، کیونکہ رسول اللہ پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح سے زندگی بسر کی حضرت نے کہ میں یہ سمجھا، مولا فرما رہے میں نے دیکھا رسول گرامی نے پڑوسیوں کے ساتھ اتنی بہترین زندگی بسر کی کہ میں یہ سوچنے لگا یا ہم لوگ یہ سوچنے لگے کہ رسول اللہ انہیں میراث دینے والے ہیں، یعنی اتنے قریب ہو گئے تھے رسول اللہ کے، ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ میراث دینے والے ہیں،
یہ اس کلچر میں بہت بڑا نقصان ہے کہ جو پڑوسیوں کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے شہروں میں آپ جائیں کہتے پڑوس میں رہتا کون ہے, پتہ نہیں, کوئی صاحب ہیں پاکستان سے ہندوستان سے, پتہ نہیں. بھائی آپ کہہ بھی رہے ہیں پاکستان سے ہندوستان سے, مطلب آپ کے وطن سے, اور آپ کو پتہ نہیں کہ وہ پڑوسی کون ہے. پڑوسی کا خیال رکھیں. اور یہی وجہ ہے, میں نے دیکھا بہت سارے علاقوں میں, شہروں میں بالخصوص, میں دہلی میں دیکھتا ہوں, ایک صاحب پڑوس میں مر گئے, ایک دو بلڈنگ کے بعد مر گئے, تو ان کا 6 یا 7 دن کے بعد جب ان کے بدن سے بدبو نکلی تب پتا چلا کہ کہیں سے بدبو آ رہی ہے. دروازہ توڑ کے گئے تو دیکھا وہ مرا پڑا ہوا ہے. پڑوسیوں کا خیال رکھیں, پڑوسیوں کا حال و احوال پوچھیں. آپ کے پڑوس میں اگر کوئی رہ رہا ہے تو روز اسے دیکھیں. اگر آپ ایک دن اسے نہیں دیکھ رہے ہیں تو پوچھیں کہ بھائی آج آپ کو دیکھا نہیں, آپ کہاں تھے. آپ ان کی خبر رکھیں, پڑوسیوں کی خبر رکھیں, انہوں نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا. مولا فرما رہے ہیں پڑوسیوں کا خیال رکھیں. فَإِنَّهُ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ مَا زَالَ إِلَىٰ آخر. پھر حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن لا يسبقكم بالعمل به غیرکم. قرآن کے حوالے سے خبردار رہو. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں قرآن کا خیال رکھو. ایسا نہ ہو قرآن پر عمل کرنے میں تم پر کوئی اور سبقت کر لے, یعنی تم علی کے چاہنے والے, علی کے شیعہ, لیکن عمل تم سے زیادہ کوئی اور قرآن پہ کر رہا ہے. مولا فرمانے ایسا نہ ہو. پھر حضرت فرماتے اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنها عمود دینکم. نماز کا خیال رکھو کیونکہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے. اللہ اللہ فی بیت ربکم. خانہ کعبہ کا خیال رکھو, ایسا نہ ہو کہ خانہ کعبہ تنہا ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ خانہ کعبہ کے پاس بھیڑ لگنی بند ہو جائے. جس دن ایسا ہو گیا تو تمہاری خیر نہیں, یعنی اللہ پھر تمہیں مہلت نہیں دے گا. حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم. جہاد کے لیے حضرت ترغیب دلا رہے ہیں, مال کے ذریعے سے جہاد کرو, زبان کے ذریعے سے جہاد کرو. یہ جو ہم فی الحال مجلسیں برپا کر رہے ہیں یہ ہمارا جہاد ہے. وہ دہشت گرد ہیں, وہ دہشت گرد ہیں جو کسی کا خون بہا کے اپنے آپ کو جہاد کہہ رہے ہیں یا مجاہد کہہ رہے ہیں, وہ دہشت گرد ہیں. جہاد کیا ہے؟ جہاد بالقلم کریں, زبان کے ذریعے سے جہاد کریں, معارف اہل بیت کو بیان کریں, حق علی کا دفاع کریں, یہ آپ کا جہاد ہے. علی کی راہ میں پیسے خرچ کریں, یہ آپ کا جہاد ہے. اگر کوئی انسان یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. ایک تو ایسے بندے ہیں جو پیسے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے, کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن پیسہ نہیں خرچ کر سکتے. مولانا نے ان کی مذمت کی ہے. مولانا نے فرمایا کنجوس آدمی دیندار نہیں ہو سکتا. یہ صراحتاً روایت کے جملے ہیں, کنجوس آدمی دیندار نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ آپ اگر کسی ادارے میں ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کا حق بنتا ہے, آپ کا فرض بنتا ہے, آپ بھی, بلکہ ادارہ کسی ایک آدمی یا کسی ایک شخص کا نہیں ہے, ادارہ سب سے ہوتا ہے. تو آپ کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ جس ادارے میں آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, جس ادارے میں آپ روزے رکھنے جا رہے ہیں, اس کا خیال رکھیں, جہاد کریں, یہ آپ کا جہاد ہوگا. مولا فرماتے علیکم بالتواصل والتباغل وإیاکم والتبادر والتقاطع. پھر حضرت فرماتے ہیں ولا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنا, اس طریقے کو چھوڑنا نہیں. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے ٹوکیں, آپ لوگوں سے کہیں کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے, آپ نماز پڑھیں. یہ امر بالمعروف ہے. اگر کوئی انسان نامحرم کی طرف نظر ڈال رہا ہے تو آپ اسے ٹوکیں کہ آپ نامحرموں کی طرف نظر کیوں ڈال رہے ہیں. اگر کوئی عورت مثال کے طور پہ بے پردہ آپ کے سامنے گھوم رہی ہے تو آپ اسے بتائیں آپ کیوں بے پردہ گھوم رہی ہیں, آپ شیعہ ہیں, آپ مولا کی عزادار ہیں, آپ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی پیروکار ہیں, آپ بے پردہ کیوں گھوم رہی ہیں, انہیں ٹوکے. مولا نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کیا, یہ دیکھیں آخر الزمان میں ایسا ہو رہا ہے, مولا نے فرمایا اگر ایسا نہ کیا تو اس دور کے جتنے بھی اشرار ہیں, جتنے بھی برے اور گندے لوگ ہیں, وہ تم پہ مسلط ہو جائیں گے. جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو گندے لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے, پھر تم چلاتے رہو گے اللہ 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 اللہ, پھر اللہ تمہاری کچھ نہیں سنے گا. ایسا ہو رہا ہے. مسلمانوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑا تو مسلمانوں کی حالت دیکھیں آج دنیا میں. رمضان کی دعاؤں میں خوب چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں پروردگارہ یہ کر دے وہ کر دے. پروردگار نے تمہیں دھمکی دی تھی,
عرب سے خداوند متعال نے کہا تھا اگر تم نے یہ اپنے کارنامے اچھے نہیں کیے تو یستبدل قوما غیرکم، تو تمہاری جگہ ہم کسی اور قوم کو حاکم بنا دیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، خدا نے عرب کی جگہ کسی اور کو حاکم بنا دیا۔ خدا نے تمہیں نعمت دی تھی، حکومت دی تھی، طاقت دی تھی، سلطنت دی تھی، تم نے خیانت کی۔ پھر مولا نے بس آخری جملے، مولا نے فرمایا ثم قال یا بنی عبد المطلب، خبردار اے عبد المطلب کی اولاد، اپنے بیٹوں سے خطاب کرتے ہوئے، خبردار میرے قتل کے بعد مدینے میں یا کوفے میں خوریزی نہ کرنا، مسلمانوں کا قتل عام نہ کرنا، یہ بہانہ کرتے ہوئے کہ علی کو مار دیا گیا، اب ہم علی کے قاتلین سے جو ہے بدلہ لیں گے، جس طریقے سے عثمان کے معاملے میں کیا گیا تھا۔ عثمان کو مارا کسی 2-3 لوگوں نے، لیکن بی بی عائشہ نے ایک لشکر تیار کیا مولا علی کی مخالفت میں، اور بصرہ میں جا کے ایک جنگ کی، یہ نعرہ لگاتے ہوئے کہ ہم عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لے رہے ہیں۔ عثمان کے قاتل کیا مولا علی کے لشکر میں تھے؟ کوئی ایک نام بتایا جو مولا علی کے لشکر میں ہو؟ ہزاروں لوگ مارے گئے، کیوں مارے گئے؟ مولا نے اس چیز سے بچایا کہ خبردار میرے بعد ایسا نہ کرنا، جس کو چاہنا اس کو مار دینا کہ بھائی اس نے علی کے قتل میں یہ شریک تھا، یہ اس نے علی کو لیے مثال کے طور پہ یہ منصوبہ بنایا تھا۔ مولا نے فرمایا نہیں، صرف اسی کو مارنا جس نے میرا قتل کیا۔ بس آخری جملے، لا تقتلن بی الا قاتلی، صرف میرے قاتل کو مارنا، قاتل کے سوا کسی اور کو نہ مارنا۔ انظروا اذا انا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة، اگر میں مر جاؤں، یعنی یہ جو ضربت میرے سر پہ ابن ملجم نے ماری ہے، اگر اسی ضربت کے اثر سے میں مر جاؤں تو ابن ملجم کو صرف ایک ضربت سے مارنا۔ یا علی یا علی، کہ صرف ابن ملجم کے سر پہ ایک ضربت لگانا، ایک ضربت میں اسے مارنا، دوسری ضربت میں اسے نہ مارنا۔ لیکن اگر میں بچ گیا تو میں خود ابن ملجم سے اپنا معاملہ حل کروں گا، چاہے میں معاف کروں، چاہے میں اسے سزا دوں۔ پھر حضرت نے یہ جملہ، بس یہیں سے میں مصائب کی طرف ربط دوں گا، حضرت نے فرمایا وَلَا تُمَثِّلُوا بِالرَّجُلِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول إِيَّاكُمْ وَالْمُثْلَةَ وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ، کہ خبردار ابن ملجم کو مارنا لیکن اس کا مثلہ نہ کرنا، اس کا مثلہ نہ کرنا۔ مثلہ کہتے ہیں کسی انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اسے کہتے ہیں مثلہ۔ حضرت نے فرمایا خبردار ابن ملجم کو مارو لیکن اس کا مثلہ نہ کرنا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کسی پاگل کتے کے بھی ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے۔